الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف امتحانات میں، آزمائشوں میں پرکھا کہ ابراہیم علیہ السلام ان امتحانات میں، ان آزمائشوں میں پورا اترتے ہیں یا نہیں۔ دنیا میں انسان کسی کو اپنا دوست بناتا ہے، اپنا قریبی بناتا ہے، تو اس کا امتحان لیتا ہے کہ میں جس کو منتخب کر رہا ہوں، آیا وہ بعد میں مجھے دھوکہ تو نہیں دے گا، میرے ساتھ فراڈ تو نہیں کرے گا، مجھے کسی قسم کا نقصان تو نہیں دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنانا تھا،
اور رہتی دنیا تک ان کو امام بنانا تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کو امتحانات کے اندر ڈال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سب سے بڑا امتحان کہ وہ کافر کے گھر پیدا ہوئے، چاروں طرف کفر اور شرک ہے، ایک اکیلے ہیں ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کا نام لینے والے ہیں۔ کنبہ قبیلہ پورا علاقہ ایک طرف ہے، ابراہیم علیہ السلام ایک طرف ہیں۔ باہر کی مخالفت ہو تو آدمی برداشت کر لیتا ہے، گھر کی مخالفت ہو تو بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ باپ بت بنا رہا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے اس کے سامنے اور سجدہ ریز ہو رہا ہے، اور بادشاہ کا خاص نمائندہ بھی ہے، تو کتنی زیادہ مشکلات ہوں گی۔ چاروں طرف سے ایک ہی بات ہو رہی تھی کہ یہ بندہ الگ بات کر رہا ہے، پوری قوم ایک طرف ہے اور یہ ایک طرف ہے۔ تو ان مشکلات میں سے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو سرخرو کر دیا۔ پہلے پہلے قوم سے ان کا خطاب ہوا، انہوں نے پوچھا کہ تم اس چاند کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، اس چاند کی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ روشن ہے، اس کی روشنی آتی ہے۔ تو جب صبح ہوئی تو چاند غائب۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اس کی عبادت نہیں کرتا جو غروب ہو جائے۔ ستارے جگمگا رہے تھے، پوچھا یہ تمہارا معبود ہے؟ تو ستاروں کی پرستش کرنے والوں نے کہا یہ ہمارا معبود ہے۔ جب صبح ہوئی، سورج نکلا آب و تاب کے ساتھ، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے پوچھا کیا یہ تمہارا رب ہے؟ ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ تو سورج کے پجاریوں نے کہا ہاں یہ ہمارا رب ہے۔ جب غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر سوال کیا
کہ اب تم کس سے اپنی حاجات کو طلب کرو گے؟ تو اس وقت کہا کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کی طرف یکسوئی ہو کر متوجہ ہوتا ہوں۔ جب قوم کا امتحان ختم ہوا تو بادشاہ وقت کے ساتھ امتحان آ گیا۔ اب بادشاہ بھی بڑا پڑھا لکھا تھا، آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو مردے کو زندہ کر دیتا ہے اور زندہ کو مردہ بنا دیتا ہے۔ پڑھا لکھا تھا نا۔ تو ایک بے گناہ آدمی اس کو جو ہے اس نے قتل کر دیا، اور ایک سزا یافتہ آدمی جس کے قتل کا اعلان ہو گیا تھا اس کو رہا کر دیا۔ کہتے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ سمجھا نہیں ہے بیچارہ، یہ کچھ اور سوچ رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دلیل کو بدل دیا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کے نظام کو بدلاتا ہے، صبح کو نکالتا ہے اور شام کو غروب کر دیتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو اس کا الٹ کر دے۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر کا منہ بند ہو گیا۔ آگے جواب نہیں دے سکا کیونکہ اس کے پاس جواب تھا ہی نہیں۔ تو میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایک امتحان قربانی کا آیا ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس دن میدان میں لے گئے اور اپنی پوری کوشش کے ساتھ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے تقدیر میں کچھ اور لکھا تھا۔ چھری نے اپنا کام چھوڑ دیا اور اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، اور اس کی جگہ پہ جنت کا مینڈا ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا۔ تو آج جو قربانی ہم کرتے ہیں تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے
باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو جو بھی صاحب نصاب ہوگا اس نے قربانی کرنی ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ جو بھی صاحب نصاب ہوگا وہ اپنا الگ سے قربانی کرے گا۔ یہ نہیں کہ بڑے نے کر دی ہے سب کی طرف سے ایک قربانی وہ ہو گئی، بلکہ ہر ایک نے جو صاحب نصاب ہوگا، جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت موجود ہے، وہ اپنی الگ قربانی کرے گا۔ شاہ فیروز میمن دامت برکاتہم العالیہ کے پاس ایک شخص آ گیا، کہنے لگا جی ہمارے مولانا صاحب نے ایک نیا مسئلہ بیان کیا۔ وہ بھی بڑے حیران ہوئے کہ میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، مسئلے پڑھتے پڑھاتے مجھے کوئی نیا مسئلہ نہیں ملا، تمہارے امام صاحب کو کدھر سے مل گیا ہے؟ بتاؤ ذرا انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو کہنے لگے جی انہوں نے کہا ہے کہ جو بندہ صاحب نصاب ہوگا وہ الگ قربانی کرے گا۔ انہوں نے کہا یہ تو بات ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ جس شخص کے پاس مرد ہو یا عورت ہو 52.5 تولے چاندی کی قیمت اس کے پاس موجود ہوگی تو وہ قربانی کرے گا۔ کہنے لگا جی ہم تو ایک ہی قربانی کرتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ ایک قربانی تو نہیں، آپ کو تو 5 قربانیاں کرنی پڑیں گی، تم گھر کے 5 افراد ہو۔ تو کہنے لگا حضرت بڑا مشکل ہے، ہماری فریج بہت چھوٹی ہے، اس میں گوشت نہیں آتا اتنا۔ چاہے گوشت آئے یا نہ آئے لیکن آپ کو قربانی 5 ہی آدمیوں کی کرنی پڑے گی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی کوشش یہ کرے کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی ان کو گوشت بھیجیں، ادلی بدلی مت کیا کریں کہ فلاں نے ہمیں گوشت بھیجا ہے ہم اس کے گھر بھیجیں گے، فلاں نے نہیں بھیجا اور رہنے دو، اس کو نہیں دینا۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ جن حضرات نے قربانی نہیں کی ان کے ہاں گوشت بھیجو تاکہ وہ بھی ہماری خوشی میں شامل ہو جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔